नाजरीन, मैं हूं साकिब खादिम और आप देख रहे हैं दोस्त टीवी। नाजरीन, दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ तरह के मसाइब और हालात से नफरत आजमा है। रोज नित नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन चैलेंजेस ने इंसान को सिखाया है कि जिंदा वही रहेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के मुस्ताक अपनी जिंदगियां गुजारने का अहल होगा। हमें हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कौन से मसाइल का सामना है, हमें कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हमें उन चैलेंजेस को किस तरह से निपटना है, इन सारी बातों का अहाता करेगा दोस्त टीवी। तो अगर आप लोग नित नए तजर्बात को सीखने के लिए, दुनिया भर में नित नए चैलेंजेस को समझने और उनको किस तरह से उनका मुकाबला किया जा सके, अगर इन चीजों से आगाह होना चाहते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप दोस्त टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही लगे हुए बेल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी वो तमाम तर वीडियोस जो नए नए चैलेंजेस के हवाले से और उन चैलेंज से नबर्द आजमा होने के हवाले से आएंगी वो आप बर वक्त देख सकें। दोस्तों, आज दुनिया एक खतरनाक वबाई मर्ज जिसे कोरोना कहते हैं उससे दो चार है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को एक नई जहत में सोचने और नए नए तजर्बात करने पर मजबूर कर दिया है। इस बीमारी ने अपने पंजों को, अपने खूनी पंजों को इस तरह से बरीनो इंसान पर गाड़ा है कि पूरी दुनिया इस वक्त वबा से खौफजदा है। हमने दोस्त टीवी के प्लेटफॉर्म से यारों की एक बैठक का एहतमाम किया है और आज इस बैठक में हमारे साथ शहजाद अंजुम जिनका ताल्लुक यूएसए से है, स्टीफन जॉन जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और सरफराज तबस्सुम जिनका ताल्लुक यूके से, और मैं साकिब खादिम जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम हूँ। हम इसी तरह के सवालात पर गौर करेंगे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो हम इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे कि इस वक्त इस मर्ज ने किस तरह से दुनिया को अपनी इस लपेट में लिया हुआ है और इससे पैदा होने वाले असरात क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी तबाहकारियां हैं जो इस वक्त दुनिया पर हावी हुई हैं और दुनिया को अपने कब्जे में किया हुआ है। दूसरा और एक बहुत अहम नुकता जिस पर हम आज बातचीत करेंगे और वो लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ये है कि आखिर कब ये वक्त गुजरेगा, इस वबा पर कब काबू पाया जा सकेगा और हम कब अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बहाल कर सकेंगे। तो हमारा दूसरा नुकता जिस पर हम बात करेंगे वो इस वबा के खात्मे के हवाले से है। हम एक और अहम सवाल जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो ये कि इस कोरोना वायरस ने इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब किए हैं, कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां, वो मुस्बत भी हो सकती हैं और वो मनफी भी हो सकती हैं, कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और आने वाले वक्तों में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हो सकेंगी, और फिर बिलाखिर ये कि इस कोरोना वायरस को निपटने के लिए हमें किस तरह के इकदाम करने की जरूरत है, वो शख्सी तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी और रियासती सतह पर भी कौन से इकदाम हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके या जिनको राइज करके बनीनो इंसान को इस तमाम बुरे हालात से, इन मुश्किलात से छुटकारा दिला सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इन 3-4 सवालों के गिर्द अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे और यारों की इस बैठक में हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सबको खुशामदीद दोस्तों। जनाब शहजाद साहब, स्टीफन और सरफराज साहब, आप इस मौजू के हवाले से जो नुकात हमने यहाँ पर पेश किए हैं या जिन पर हम बातचीत करने का ख्याल रखते हैं, आप अपनी बातचीत का इजहार कीजिए और यकीन रखिए कि ये एक गैर रस्मी सी एक बैठक है और जिसमें आप बरमला अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि हम लोग उन्हीं नुकात पर, जिन नुकात का मैंने जिक्र किया है, उन्हीं पर अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने ख्यालात से हमारे नाजरीन को नवाजें। जनाब ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं, यहाँ से दिन चढ़ता है। तो जी सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, शहजाद, साकिब और सरफराज और सारे देखने वाले दोस्तों का, जो कि कोरोना के हवाले से पहला सवाल है कि अब सिचुएशन क्या है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बता सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी में जो पहले केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे और मिड मार्च जो है यहाँ पे और एंड मार्च जो है वो ऑलमोस्ट पीक था जब 400 के करीब केसेस जा रहे थे। आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि खुदा का शुक्र है कि जो कल 3 बजे तक जो नए रिपोर्टेड केसेस थे वो सिर्फ 4 थे। तो 400 से 4 के डिजिट पे, सिंगल डिजिट पे ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है
اور جو ٹوٹل کیسز ہے وہ 6,600 سم تھنگ ہے، اور ان میں سے بھی صرف 1,600 جو ہے وہ ایکٹیو کرونا کیریئرز ہیں جو ابھی اس بحالی کے پیریڈ سے گزر چکے ہیں. انفارچونیٹلی 74 قیمتی زندگیاں ضائع ہوئیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو فروری سے لے کے آج 22 اپریل ہے، تو ہم نے جو خدشات تھے وہ بہت ورسٹ کے سناریو کے تھے، لیکن جس طرح سے آسٹریلین گورنمنٹ نے خاص طور پہ ہیلتھ ورکرز نے اسے کنٹین کیا ہے، وہ اسٹریٹجی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کریں، اور جو بندہ پازیٹیو ہوا ہے اس نے جن جن لوگوں سے وہ پچھلے 2-4 دنوں میں ملا ہے ان کو ٹریس کیا جائے. وہ ٹریسنگ کے لیے انہوں نے ایک الگ سے ٹیم بنائی، بڑی ایکٹیو اور افیکٹو انہوں نے جارحانہ طور پہ ٹریسنگ کی اور ٹیسٹنگ کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آج ہم 22 اپریل کو صرف نئے 4 کیسز آئے ہیں، بلکہ 2 دن پہلے کوئنز لینڈ میں جہاں کا آپ نے سنا ہوگا برسبن ہے، وہاں کا بڑا شہر، وہاں پہ 0 نیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اس حوالے سے ون آف دی بیسٹ کنٹریز ہے ٹو کنٹین اٹ، اور ان کی جو پالیسی رہی ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹینسنگ، ٹریسنگ اینڈ ٹیسٹنگ، دیٹس آل. اور کیا مجھے ابھی دوسرے کوشچنس کے پہ بھی جانا ہے یا پھر بعد میں ہم آ سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ اسٹیفن، یہ بہت ہے جو معلومات آپ نے دی ہے، اور اس کے مطابق نظر آتا ہے کہ آسٹریلیا میں ایک اچھے لاہ عمل کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں بہت حد تک ریاست آپ کی جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے وہ کامیاب بھی رہی ہے، جس کا کہ ثبوت آپ نے دیا ہے کہ کیسز کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے، اور بلکہ کچھ جگہوں پر وہ 0 پر آ گئی تھی. انتہائی شاندار ایک خبر بھی ہے دنیا بھر کے لیے، اور ایک ایسی علامت بھی ہے یا لوگوں کے لیے ایک بشل راہ یا رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے، جس میں وہ انہی قوانین پر، انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے جو سوال ہم نے کیا ہے موجودہ صورتحال کا، اس پر بات کر لیں، پھر دیگر ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بہت تیزی کے ساتھ کرونا وائرس کی وبا جو ہے ڈکلائن ہو رہی ہے. پہلا کیس جو یہاں پہ رجسٹرڈ ہوا تھا وہ جنوری 22 کے قریب ہوا تھا، ایک کیس تھا. پیک ہم نے دیکھا ہے 9 اپریل کے قریب، جب ایک دن میں 34,000 سے زائد 34,000 سے زائد کیسز ایک دن میں رجسٹر ہو رہے تھے. لیکن اب ڈکلائن اس طرح آیا ہے کہ میرے پاس جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ 20 اپریل کی ہے. اس دن یہ پورے یو ایس میں 24,000 ہو گئی ہے، تو 10,000 کم کیسز ہو گئے تقریباً. جو بڑی سٹیٹس اس کا شکار ہوئی تھی، خاص طور پہ نیو یارک نے جو پیک دیکھا ہے وہ ایک دن میں 11,000 کیسز تھے، جو کہ اب کم ہو کے اس 20 تاریخ کو 4,000 پہ پہنچ گئے ہیں. سو اٹس ریئلی بگ ڈکلائن. 4,000 میرے پاس جو فگر ہے 4,725 کیس ایک دن میں اب آئے، تو 11,000 سے 4,000 ہو گئے ہیں. اسی طرح جو قریبی ایک ریاست ہے نیو جرسی ہے، وہاں پہ جو پیک کیسز تھے وہ 4,000 تھے، جو کہ کم ہو کے 3,500 پہ آ گئے ہیں. پینسلوینیا اس کے ساتھ ہے، وہاں پہ جو پیک آیا وہ 2,000 کے قریب تھا، اب وہاں پہ 900 ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ نیوز کہ ڈکلائن جو ہے وہ بہت تیزی سے آ رہا ہے. ٹوٹل جو امریکہ کی آبادی ہے وہ ہے 33 کروڑ کے قریب، اور اس میں جو ہمارے پاس ٹوٹل کیسز آئے تھے وہ تھے 8,24,000 کے قریب. لیکن یہ کہ چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، ٹوٹل 0.25% اونلی افیکٹڈ ہوئے. جو ٹوٹل یہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھیں، کیجویلٹیز ہوئیں، اور وہ بڑی فگر ہے، لیکن 45,000 کے قریب ٹوٹل پورے امریکہ میں جو اس وقت لوگ ہیں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اور اس میں سب سے بڑا جو ہوا وہ لاس نیو یارک میں ہوا، جہاں پہ 14,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ نیو یارک اسٹیٹ، پوری اسٹیٹ میں، اور نیو یارک سٹی میں تقریباً 11,000 کے قریب. تو سٹی سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. لیکن جو اچھی بات ہے اس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ڈکلائن کا ریشو ہے ان دنوں میں بہت تیزی سے ہم لوگ نیچے کو جا رہے ہیں، اور اس میں گورنرز نے اور ریاستوں نے اور خاص طور پہ لوگوں نے وہ بہت بڑا ایک رول یہ کیا کہ انہوں نے آئسولیشن میں
जब रहना शुरू किया, तो इस वजह से रियासत ने भी इस पे बहुत अच्छे इकदाम किए और इसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि डिक्लाइन जो है वो आ रहा है. सो वी आर लुकिंग फॉर द गुड वेरी सून. वेरी नाइस. ये सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि जो इस वक्त मुतासर, सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में, चूंकि यूएस का नाम एक अलार्मिंग सिचुएशन फेस कर रहा है, और अगर उसमें डिक्लाइन है तो ये यकीनी तौर पर एक खुशाइंद और है. सरफराज साहब, आप ये बताइए, एक तो ये कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप जो कुछ कहना चाहेंगे, बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें एक चीज शहजाद और स्टीफन, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा अमूमी रवैया या रियासत के अफराद का अमूमी रवैया क्या रहा है, इस पर भी अगर हम 20-25 सेकंड बात कर सकें और इस पर भी रोशनी डाल सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिलाखिर रियासतों में जो अहम किरदार होता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उसका बुनियादी जो जुज होता है वो आम आवाम होती है और उनके रवैये भी होते हैं. जी सरफराज साहब. जी शुक्रिया साकिब. मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ दोस्तों को कि आपने दोस्त टीवी के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होकर ये प्लान किया कि चले हम मिलके कुछ बात करते हैं, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं जो लोग घरों में परेशान बैठे हैं उनके लिए एक अच्छा अमल है. मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. जहाँ तक यूके की जो इस वबा के हवाले से दादोशुमार हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे यूरोप में और वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए तो यूके जो है बड़ी वो तशवीशनाक सूरत हाल में है. और आज सुबह की न्यूज़ भी मैंने देखी, कल रात भी मैं देख रहा था, तो अब तक यहाँ पे इंग्लैंड में 1.25 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, जबकि मोर देन 70,000 लोग इस वबा की नज़र हो गए. ये एक बड़ा दुख का लम्हा है और एक परेशानी है. लेकिन चूंकि जाहिर है एज बीइंग इंसान, हम इन सारी तारीख बताती है कि हम इंसान सीखता है इन चीज़ों से कि कैसे सरवाइव करना है और ज़िंदगी में इन बड़ी वबाओं के साथ कैसे लड़ना है. तो वैसे तो कारोबारी तौर पर और बाकी दीगर पहलुओं में देखा जाए तो बड़े क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है. उसी तरह यूके भी चूँकि हिस्सा है इस ज़मीन का, तो ये भी उन चीज़ों से गुजर रहा है. लेकिन अभी ताज़ा सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लास्ट वीक में जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, अभी इस वीक से वो ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है और उम्मीद है कि कमिंग वीक में कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे. तो लेट्स सी कि क्या होता है. उम्मीद है अच्छे की. देखिए यकीनन अच्छी खबरें तमाम पहलुओं से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टीफन ने बताया, शहजाद जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और सरफराज जिस तरह से आपने बताया कि अब हालात इस हवाले से तो बेहतर हो रहे हैं कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी तादाद कम हो रही है. यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल इससे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल हम आने वाले दिनों में ज्यादा वाज़ेह शक्ल देख सकेंगे. पाकिस्तान में कोई 10,000 के करीब मरीजों की तादाद है, कोई 200-250 तादाद कम है 10,000 से, लेकिन तकरीबन ये तादाद कोई 10,000 के करीब बनती है, जिसमें से कोई 2150 के करीब लोग हैं वो रिकवर हुए हैं और 209-10 के करीब अमवात हुई हैं. इस हवाले से एक चीज जो बहुत अहम है वो पाकिस्तान के अंदर जो रियासत का किरदार है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम का जो किरदार है ये बहुत अहम है. पाकिस्तान में फैलाव के हवाले से मैं अगर इसका जिक्र करूं तो सबसे पहले ये कि सबसे पहला केस 26 फरवरी को हमारे यहाँ पाकिस्तान सिंध ने उसे अनाउंस किया गया था और बताया गया था कि पहला केस रिपोर्ट हुआ, बल्कि 2 केस एक ही दिन में 26 फरवरी को कराची के अंदर 2 केसेस रिपोर्ट हुए जो ज़ायरीन की सूरत में यहाँ पर या बैरून मुल्क से यहाँ पर वापस पाकिस्तान में आए थे. उसके बाद से सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की पॉलिसी की और काफी हद तक वो इफेक्टिव भी रही है सिंध की हद तक, और उसके कुछ अरसे बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान की हुकूमत यानी वफाक ने भी लॉकडाउन की मंजूरी दे दी और पाकिस्तान में लॉकडाउन में. लेकिन अहम चीज ये रही है कि इन गुज़श्ता 50 से 50 दिनों 55 दिन हो चुके हैं हमारी इस पहले केस को रिपोर्ट होने के बाद. पाकिस्तान में पिछले चंद एक दिनों में जैसे 15 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी कर दी गई थी.
اب 15 اپریل سے پہلے کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو وہ جو بڑھ رہا تھا ایک نمبر آف پیپل جو بڑھ رہے تھے ان کیسز کی جو ہمیں معلومات مل رہی تھی وہ 100 150 200 کے قریب تھی. لیکن جیسے ہی کچھ نرمی کی گئی ہے اس کے بعد سے ان کیسز کی رپورٹڈ کیسز کی تعداد جو ہے وہ 500 سے بڑھ گئی ہے. بلکہ کوئی 3-4 دن پہلے جو ہم نے کیسز کی تعداد دیکھی ہے وہ کوئی 800 850 کے قریب تھی جو کہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں نرمی کرنے کے بعد پیدا ہوئی. اب لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جیسی ریاستیں جو وسائل کے حوالے سے اتنے مضبوط نہیں ہیں کیا لاک ڈاؤن کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جاری رکھ بھی سکتی ہیں؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ عوامی سطح پر اس لاک ڈاؤن کو کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا جس کی وجہ سے ہمیں یہ شک ہے کہ پاکستان میں رپورٹڈ کیسز کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست بھی کسی حد تک اس لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے میں یا صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتی نظر آتی ہے. لیکن بہرحال عوامی سطح پر بھی اس کو اتنی سیریسلی نہیں لیا جا رہا. اچھا یہ ساری صورتحال ہے. یقینی طور پر اس کے بعد کے جو سوالات ہیں وہ بہت اہم ہیں. اور یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر ہم مختصراً اپنے رویوں کا ذاتی طور پر اپنے خاندانی حوالوں سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پر بھی کوئی ایک آدھ منٹ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یا اس وبا کے دنوں میں ہم کس طرح سے اپنے روز و شب گزار رہے ہیں. اگر میں اس میں عرض کروں تو میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی پچھلے 1-1.5 مہینہ تقریباً ہو چکا ہے, 1 مہینہ اور 10 دن ہو چکے ہیں ہم نے لاک ڈاؤن کے تمام تر جو ہیں ان پر. جی سرفراز صاحب آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کنڈیشن میں جب آپ گھر میں قید ہو جاتے ہیں اور آپ آزادی سے باہر نہیں جا سکتے تو کہیں نہ کہیں پریشانی ہوتی ہے. آدمی گھر میں اسٹک ہو جانے کی وجہ سے آپ کی مصروفیات ایکٹیویٹیز ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی جب کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ایک بطور ایک شاعر یا ایک تخلیق کار آپ سوچتے ہیں کہ میں تو اس صورتحال میں ہوں, بند ہوں, پریشان ہوں, لیکن آپ معاشرتی طور پر بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کوئی ایسی ایکٹیویٹیز بنائی جائے, کچھ ایسا کام کیا جائے, لوگوں کو بھی اس پریشانی کی صورت میں کسی نہ کسی طرح سے حوصلہ دیا جائے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ایک شاعر بے شمار اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, شاعری کرتا ہے, اور وہ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے یا ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے. تو اسی طرح سے میں بھی چونکہ اس صورتحال میں اپنے گھر میں بند ہوں اور میرا خاندان میرے ساتھ ہے تو پریشانی تو ہے یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑی وبا کے ساتھ فیس اس کو کرنے کے لیے ہمیں حوصلے کی اور بڑی سمجھتا ہوں میں کہ ایک مل ملا کے سب کو پورے انٹرنیشنلی کمیونٹی کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ اس وبا کو فیس کرنے کی اور اس میں امید کے ساتھ زندہ رہنے کی ضرورت ہے میرا خیال. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سرفراز صاحب. ایک امید کے ساتھ اور آنے والے دنوں میں بہتر طریقے سے اس ساری صورتحال کو جو کاؤنٹر کرنا ہے اس کے حوالے سے یقینی طور پر جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی اسٹریٹجی زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو آگاہ بھی کر سکتے ہیں. میں بہت کچھ چند ایک اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان کے حوالے سے بالخصوص میں اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ امید کی اس فضا کو قائم کیا جا سکے یا بڑھایا جا سکے. مثال کے طور پر دنیا بھر کے مختلف ممالک کا جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو پاکستان ان اعداد و شمار کے مطابق کچھ بہتر پوزیشن یا سچویشن میں, جیسے اسٹیفن نے شروع میں بتایا کہ وہاں پر حکومتی یا ریاستی کردار کی وجہ سے کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول کیا گیا, لیکن شاید پاکستان میں اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا اسٹریٹجی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے تو قابو نہیں پایا گیا. لیکن اعداد و شمار کی جو صورتحال بہرحال ہے وہ کافی امید افزا ہے. مثال کے طور پر اب میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھنے جا رہا ہوں کہ کتنے % لوگ پازیٹیو آئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان کی اکارڈنگ ٹو ان کے ٹیسٹوں کی تعداد کے مطابق امریکہ کے اندر جو تعداد ہے وہ 20% لوگ جن کے ٹیسٹ ہوئے ان میں سے 20% پازیٹیو آئے, اسپین میں 22%, اٹلی میں 13%, انڈیا میں 5% لوگ ٹیسٹوں کی اعتبار سے 5% لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے, اور پاکستان میں یہ تعداد 8% ہے.
اس لحاظ سے ٹیسٹوں کی بنیاد پر ہونے والے پازیٹیو کیسز کی تعداد پاکستان اور انڈیا میں لو ہے. اسی طرح سے صحت یاب ہونے کے حوالے سے امریکہ میں 10% لوگ صحت یاب ہوئے ہیں، اسپین میں 40%، اٹلی میں 28%، انڈیا میں 20% اور پاکستان میں 22% لوگ ریکور ہوئے ہیں. چائنا کی سچویشن اس سے بہت حد تک بہتر اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کی اہم اور ہنگامی اسٹریٹجیز کی ہیں جس میں ان کے 93% لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ صحت یاب ہوئے. اموات کی شرح بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے. اموات کی شرح میں پاکستان کے اندر صرف 2% لوگ جو بیمار ہوئے تھے ان میں سے صرف 2% لوگ بیمار. شہزاد نے بھی جس طرح سے کہا تھا کہ 98% لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، پاکستان میں ایگزیکٹلی 2% لوگ جو ہیں وہ ان کی موت ہوئی ہے. ہندوستان میں 3% لوگوں کی ہوئی ہے، اٹلی میں 13% لوگوں کی، اسپین میں 11% لوگوں کی اور یو ایس میں 6% لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو بیمار تھے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگرچہ بہت سارے وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے شاید اتنا بہتر کوپ نہیں کر سکا، لیکن بہرحال ابھی تک ٹیسٹ ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے اعداد و شمار میں جو پرسنٹیج نکلتی ہے وہ اس حوالے سے تو امید افزا ہے. جی اس کے بارے میں اگر آپ میں دوستوں میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دوسری اپنا جو نقطہ ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس پر ہم جائیں. میرا خیال ہے کہ وہ آپ جب سے اسکول بند ہوئے ہیں ہم تو سارے گھر پہ ہی ہیں، لیکن میں کام کر رہا ہوں، کورس کام کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے اور غیر ضروری طور پہ کوٹ نہیں بلایا جاتا. لیکن جو پرسنلی اگر میں دیکھوں تو بچے تو گھر میں رہ کے انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک طرح سے، انہیں نہ سونے کے ٹائم کی پرواہ ہے نہ جاگنے کے ٹائم کی، یا کھیل رہے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑا سا انہیں ہوتا ہے کہ باہر جانا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اوور آل وہ خوش ہے. ٹھیک ہے. میرے لیے جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے اس سارے ماحول میں کافی کچھ سیکھا ہے. بہت سارے میرے پینڈنگ کام پڑے ہوئے تھے جو میں کافی عرصے سے نہیں کر پا رہا تھا، وہ میں نے کرنے شروع کر دیا. میں نے 10 کلو وزن کم کر لیا ان دنوں میں. اور خاص طور پہ جو یہ ہم چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں میٹنگ اس طرح کی پلان کرنے کے لیے مہینوں چاہیے ہوتے تھے کہ یار کل ملیں گے پرسوں ملیں گے. تو یہ اس کورونا کی وجہ سے یاروں کی بیٹھک جو ہے نا یہ ممکن ہو گئی ہے. بیٹھک سج گئی ہے. تو خدا کا شکر ہے اس طرح سے فارچونیٹ ہے کہ ہم چلیں اس کو سروائیو کر رہے ہیں. بہت سارے شاید لوگ ایسا نہیں کر پا رہے ہوں گے، چیلنجز ہیں. تو میرے خیال میں کہ جو ہر بندے کا ایک جو پرسنل ہے وہ اس کے حوالے سے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے ساتھ اکیلے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ اپنی کمزوریوں کو اور پرسنل جو ریفلیکشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے. تو میں نے کافی کچھ سیکھا ہے ان دنوں میں، اور جیسے کہ عرض کیا آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو تھینکس گاڈ فار ایوری تھنگ. اچھا جی، اب ہم بہت ہی اہم نقطہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین دنیا بھر کے ناظرین یہ بات سننا چاہیں گے کہ یہ کرونا کب ختم ہوگا، کب یہ صورتحال بہتر ہوگی اور کب اس سچویشن سے باہر نکل کر زندگی بحال ہوگی. تو دوستو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے آج کی اس ڈسکشن کا یہ ایک اہم نقطہ ہے، تو ہمیں اس پر بھی اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یا اپنے مطالعہ کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالنی چاہیے. جی سر، جی اسٹیفن شروع کیجیے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں تو یہ کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہے، اور ہم نے وہ جو ورسٹ کیس سیناریو ہے جو یو ایس اے میں اور انگلینڈ میں ہوا یا اٹلی وغیرہ میں اسپین میں، ہم ویسی سچویشن تک نہیں گئے. تو یہاں پہ تو حالات کافی حد تک قابو میں پایا جاتا ہے. جس سے ایک بات سامنے واضح طور پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں چونک نہیں کرتی تو اس وبا پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں جہاں پہ بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار مطلب رویہ اپنایا ہے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو سوال کلیئر ہے، ویری سمپل اینڈ کلیئر. آپ اکانومی بچانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں؟ جو لوگ اس میں درمیانی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ جانوں کا نذرانہ دیں گے اور دے رہے ہیں. پاکستان
بھی اسی ٹریجیکٹری میں ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن حالات وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اگلے چند ہفتوں میں کچھ اچھے ہوں گے. اب یہ ختم کیسے ہوگی؟ ختم تو یہ تب بھی ہوگی جب کوئی اس کی پراپر ویکسینیشن آ جائے گی. ادروائز جو ہے ملک اپنے اپنے طور پہ لاک ڈاؤن رہیں گے. جو ایک نارمل لائف ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹریول انٹرنیشنل اور دیگر جو چل رہی تھی چیزیں, وہ نہیں ہو پائیں گی جب تک کہ نہیں ہوتا. اور وہ کب آئے گا؟ وہ میرے خیال میں جیسے کہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں 12 سے 18 مہینے اس پہ لگ سکتے ہیں. اگر وہ بہت جلدی بھی کریں تو اگلے سال فروری مارچ تک. اور اگر وہ سارے جو پروٹوکول ہوتے ہیں ویکسین کو ٹیسٹنگ کے اور سارے اس کے مراحل سے گزارنے کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے, تو وہ کرتے ہیں تو میں بھی اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو نارمل لائف ہے وہ تو تبھی سٹارٹ ہوگی. اس سے پہلے جو غریب ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی ہے اور دیگر ممالک ہیں, وہاں پہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اکانومی کی بجائے لوگوں کی جان بچانے پہ فوکس کرے, تو وہ اچھا ہوگا.